أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواہ الترمذی. تمام تعریف اللہ کی جس نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرما، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں، آپ کی رسالت میں ہمیں شامل فرما کر آپ کے امتی بنائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء والمرسلین کے لقب سے اعزاز نصیب فرمائے. درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین پر اللہ کی رحمت نازل ہو. اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی دین کی خدمت کرنے، دین پر چل کر اللہ کی مرضی پانے کی توفیق نصیب فرمائے. محترم حضرات، سورہ توبہ کی ایک آیت، مسلم شریف اور ترمذی شریف کی ایک حدیث آپ کو سامنے رکھا خطبہ مسنونہ کے بعد. آیت کریمہ میں اللہ کا پیغام یہ ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے پاس 12 ہیں. مہینوں کی گنتی کی 12 ہیں. جس وقت سے اللہ نے زمین بنایا، آسمان بنایا، ان میں سے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے. ذالک الدین القیم، یہی مضبوط اور درست دین ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان کے فرض روزوں کے بعد نفل روزوں کی حیثیت سے اللہ کا مہینہ جو محرم کا مہینہ ہے، یہ محرم کے روزے افضل روزے. فرض نماز کے بعد نفل نمازوں میں سب سے افضل ترین نماز تہجد ہے فرمایا. محترم حضرات، یہ آیت اور حدیث ہمارے سامنے اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ نے ہر چیز کا حساب رکھا ہے پہلے سے، صبح کا، شام کا، ہفتوں کا، مہینوں کا، سال بھر کا بھی حساب ہے. مہینوں کی تعداد بھی اللہ کی طرف سے. اللہ نے 12 مہینے مقرر کر دی اور 12 میں 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ، محترم مہینہ قرار دیا. اور یہ سسٹم وہ زمانے میں اسلام سے پہلے بھی عرب جو ہے مشرک ہونے کے باوجود 4 مہینوں کا بڑا احترام کرتے تھے. ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور ماہ رجب، 4 مہینوں کا احترام پہلے بھی تھا. اسلام نے اسے برقرار رکھا اور یہ بھی کہا کہ جو ہے ان مہینوں کے اندر بے حرمتی نہ کرو، مہینوں کا احترام کرو، ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو. یہ اللہ کے مہینہ، خاص کر محرم کا مہینہ، یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے اوپر ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو. اللہ کا یہ پیغام ہے. دوسری طرف حدیث میں آتا ہے، نفل روزوں میں خاص کر محرم کے روزے بڑے افضل ہیں. رمضان کے روزوں کے بعد، رمضان کے روزے تو فرض ہیں، وہ تو ہر مسلمان کو رکھنا ہی ہے، ہر مسلمان عاقل و بالغ پر. پھر اس کے بعد کچھ نوافل ہیں روزوں میں، تو نفل روزوں میں خاص کر یہ محرم کے روزوں کو افضل روزے قرار دیا. پھر فرض نماز کے بعد نفل نمازوں میں نماز تہجد کی بڑی اہمیت ہے. خود قرآن میں اللہ نے کئی جگہ فرمایا نماز تہجد کے اہتمام میں، قم اللیل الا قلیلا وبالاسحار هم یستغفرون. الغرض
مسلمانوں کی خوش قسمتی ہے، نیک فالی ہے۔ اللہ نے 12 مہینے خود سے مقرر فرمائے، 4 مہینے حرمت والے مہینے قرار دیے، سال کی ابتدا بھی سال کی انتہا بھی، شروع بھی اور ختم بھی جو ہے حرمت والے مہینے سے۔ سال شروع ہوتا ہے محرم سے، اسلامی تاریخ کے حساب سے، چاند کے حساب سے۔ قمری مہینے جو شروع ہوتے ہیں محرم سے شروع ہوتے ہیں، اور سال ہمارا جو ختم ہوتا ہے ذی الحجہ پر۔ آج تقریباً 29 ذی الحجہ ہے، آج کل میں سال ختم ہو جائے گا، پھر نیا سال شروع ہوگا۔ اس لحاظ سے یہ حرمت والے مہینے اللہ نے بڑے محترم مہینے بنائے۔ کوئی دن نحوست کا نہیں، کوئی گھڑی نحوست کی نہیں، کسی چیز کے اندر نحوست نہیں ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو بابرکت بنایا۔ یہ شب و روز اللہ کے حکم کے تابع ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے۔ موسموں کا بدلنا، صبح ہونا، شام ہونا، رمضان کا آنا، رمضان کا ختم ہو جانا، محرم کا شروع ہونا، سب اللہ کے حکم سے۔ ہر چیز اللہ کے تابع۔ یہ سورج اللہ کے تابع مخلوق ہے، چاند بھی اللہ کے تابع۔ قمری مہینے جو ہیں اسلامی عبادات کے لحاظ سے، اسلامی تاریخ کے حساب سے پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا احترام ہونا چاہیے، جیسے دیگر میں ذی القعدہ، ذی الحجہ کا احترام ہوتا ہے، ماہ رجب کا احترام ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے نیک فالی ہے، نیک فالی ہے، سعادت کی بات ہے کہ مہینہ شروع بھی ہوتا ہے، ختم بھی ہوتا ہے حرمت والے مہینوں کے ساتھ۔ لیکن زمانے جاہلیت میں مہینوں کے اندر آگے پیچھے لوگ کرتے تھے، مہینوں کو آگے پیچھے کرتے تھے۔ قرآن نے اسے کفر سے تعبیر کیا، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، محض اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، لڑنے کے لیے، جھگڑنے کے لیے، فساد کرنے کے لیے مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے تھے۔ باقاعدہ جو ہے مہینوں کی تقدیم تاخیر یہ سب منمانی کرتے تھے۔ تو اسلام جب آیا صراحت کے ساتھ آپ نے فرمایا، قرآن میں اللہ نے صاف صاف فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی بتایا کہ مہینوں کو آگے پیچھے نہیں کرنا۔ زمانہ جو ہے گھوم پھر کر اپنی اصلی حالت میں آ گیا ہے۔ الا ان الزمان قد استدار کہیئتی، عرب اس زمانے میں مہینوں کو جو آگے پیچھے کرتے تھے، زمانہ گھوم گھوم کر کے اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں تک بڑی حکمت نظر آتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں 10 سال قیام فرمایا، اور آپ نے جو حج کیا بالکل آخری وقت میں، اس وقت آپ نے فرمایا کہ ذی الحجہ اپنی جگہ میں ہے، محرم اپنی جگہ میں ہے، ماہ رمضان اپنی جگہ میں ہے، جبکہ لوگ جو ہیں تقدیم و تاخیر جو کرتے تھے، اب زمانہ لوٹ کر اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا اپنے وقت پر کیا، ذی الحجہ کے مہینے میں وقت مقررہ جو حج کا ہے ان دنوں میں آپ نے حج فرمایا، اس لیے کہ عرب جو ہے آج ہی تھے مہینوں کو آگے پیچھے کرنے، بعض اپنے ذاتی مفادات کے واسطے۔ قرآن اور حدیث میں یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے، یہ سب حرمت اللہ کی طرف سے، اللہ جسے محترم قرار دیتا ہے وہ محترم ہے، اور کسی چیز میں اللہ نے نحوست نہیں رکھا، ہر چیز محترم ہے۔ مسلمانوں کے لیے ایک پیغام یہ ہے، سال کا شروع بھی ختم بھی نیک بختی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، سعادت سمجھ کر دن گزارنا، اطاعت کے لیے راستے، جو راستے اللہ اور رسول نے بتایا ہے فرما برداری کے، عبادت کے، ان تمام راستوں کو اپنانا، اس لیے کہ اس کے بغیر اللہ اس کے رسول کے پاس ہماری عبادتیں مقبول نہیں ہوتی۔ خاص کر ایک چیز یہ بھی یاد رکھنا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ خصوصاً نفل روزوں کے لیے ماہ محرم ایک افضل ترین مہینہ، خاص کر نفل روزوں کے لیے فرمایا۔ نفل روزوں میں ماہ محرم کو ایک خصوصی اہتمام حاصل ہے۔ لوگ جو ہیں شروع کے چند دن روزہ رکھتے ہیں،
درمیان میں رکھتے ہوں، آخری میں رکھتے ہوں، یہ سب پورا مہینہ جو ہے نفل روزوں کے لیے بڑا موزوں اور افضل ترین مہینہ ہے۔ اسی میں عاشورہ بھی آتا ہے، 10 محرم بھی ہمارے پاس چاند کے حساب سے، جس دن ہمارے پاس ڈکلیئر ہوگا چاند نظر آ گیا، ذی الحجہ ختم ہو گیا، نیا سال، اسی اعتبار سے 10واں محرم جو ہے عاشورہ کہلاتا ہے۔ اور ایک چیز خاص کر اس حدیث میں جو بات بتائی جا رہی ہے، نمازوں میں فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز اگر ہے تو نماز تہجد ہے فرمایا۔ خاص کر یہ جو وقت ہے نماز تہجد کا، رات کا آخری حصہ، وبالاسحار هم یستغفرون، یہ وقت جو ہے سحری کا وقت، فجر کاذب جسے کہا جاتا ہے، یہ وقت بڑا مبارک وقت ہوتا ہے اللہ کو منوانے کا، عبادت کے لیے سب سے افضل ترین اوقات میں آخری وقت، رات کا آخری حصہ جو ہے بہت اہم وقت ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس، لوگو افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتوں کو جوڑو، صلوا باللیل والناس نیام، راتوں میں اٹھ کر تہجد کا اہتمام کرو جبکہ دنیا سو رہی ہو، دنیا سو رہی ہے، ذرا اٹھ کر کے نماز تہجد کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تدخلوا الجنت بسلام، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ کتنی پیاری حدیث ہے، فرمایا کہ سلام کو عام کرنا، محبت عام ہوگی، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی۔ افشاء سلام کا جو حکم ہے آپس میں الفت محبت پیدا کرنے کا اہم ذریعہ ہوتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے لوگوں کو کھلانا پلانا، جو ہو سکے صدقہ و خیرات کرنا، لوگوں کے بھوک میں، افلاس میں، فقر و فاقہ میں، تنگ دستی میں کام آنا، انسانیت کی خدمت کرنا، اسلام اسی کا داعی ہے۔ پھر فرمایا صلوا الارحام، رشتے ناطے جو بھی ہیں ہمارے، ان سب کی حفاظت کرو، رشتوں کا تقدس باقی رکھو، رشتے محترم ہیں، خونی رشتہ بھی محترم، سسرالی رشتہ بھی محترم، دودھ کا رشتہ بھی محترم، یہاں تک کہ ہمارے جو دوست احباب ہیں وہ بھی ایک رشتہ ہے، خاص کر قرآن اور حدیث میں ان کا بڑا اہتمام کیا گیا ہے۔ اور میں بھی یہ سب رشتے جو ناطے ہیں ان سب کو جوڑو، رشتہ کاٹنے کی کوشش مت کرو، نتیجہ کیا ہوگا؟ تدخلوا الجنت بسلام، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی نماز تہجد کے ساتھ ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد گزارتے، صحابہ اکرام اس کا اہتمام کرتے تھے، سلف صالحین اس کا اہتمام کرتے تھے، خصوصاً نماز تہجد کی پابندی کی کوشش کرنا۔ اس کا آسان ترین طریقہ یہی ہے کہ آدمی نماز فجر سے پہلے، اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے کم سے کم اٹھ گیا، چند رکعتیں پڑھ لیا، اور سب سے اہم بات وتر کو مؤخر کر لینا، عشاء کے بعد وتر نہیں پڑھنا۔ حدیث میں آتا ہے اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، رات کی آخری نماز وتر بناؤ فرمایا۔ اگر آپ کو نیند کا ڈر ہے تو پڑھ لو آپ وتر، اگر آپ کو اندیشہ ہے اٹھ سکتے ہیں انشاءاللہ تو وتر کو مؤخر کر لو، فرمایا کہ آخری نماز تمہاری وتر ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا صلوا باللیل والناس نیام، نماز تہجد پڑھو، پھر اس کے بعد آخر میں وتر پڑھ لو، وتر کے لیے وقت جو ہے خاص کر اذان سے پہلے ختم کر لو۔ اس کا ایک اہتمام ہونا چاہیے ہماری زندگی۔ اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا، خاص کر نماز تہجد کی وجہ سے دیگر عبادات کے اندر نماز تہجد کی جو فضیلت حاصل ہے، اس کا اثر یہ ہوگا کہ ہمارے بچوں میں، ہمارے زیر اثر زیر نگرانی جو ہمارے گھر والے ہیں ان پر بھی صحیح اثر پڑے گا۔ بچے ہمارے نمازی ہوں گے، خاص کر نماز کا جو معاملہ ہے، فرض نماز سے پہلے خاص کر اگر تہجد کا اہتمام ہو جائے، جب اگر گھروں کے بڑے لوگ اگر تہجد کا اہتمام کر لیں گے تو بچوں کے اندر فرض نماز کی اہمیت خود بخود آ جائے گی۔ اس لیے کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ یہی تھا کہ وہ لوگ راتوں میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتے تھے اور وتر کو مؤخر کرتے تھے۔ وتر کو مؤخر کرنا
اس لیے کہ رات کے آخری حصہ ہی جو ہے خاص کر وتر کا وقت ہوتا ہے، اس کی پابندی کرنا چاہیے۔ تو خاص کر یہ جو مہینہ ہے، محترم مہینہ جو آنے والا ہے، یہ بھی محترم مہینہ ہے ذی الحجہ، اور ہمارے لیے اس میں ایک اہم پیغام یہ بھی ہے، یہ سال جو ختم ہو رہا ہے محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا پایا، ہم نے کیا کھویا، خاص کر جائزہ لینا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے کہ سال گزر رہا ہے، ہماری زندگی میں، ہمارے عبادات میں، ہمارے معاملات کے اندر، ہمارے اخلاق کے اندر، ہمارے طور طریقے میں کیا کچھ فرق آیا، ہم نے اسلام کا حق کہاں تک ادا کیا، عبادات کے اندر کہاں کہاں کمزوریاں ہوئی، ان سب کا جائزہ لینا چاہیے۔ ایک بات آپ کو یاد ہے، زمانہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہا ہے، سال شروع بھی ہوتا ہے، سال ختم بھی ہوتا ہے، اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے، عمر بھی انسان کی اسی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، اور ہم موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہم اپنے موت کے پاس اپنے وقت مقررہ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے خود درس عبرت ہے کہ یہ وقت رکتا نہیں ہے، اس وقت کے پہیے جو ہے رکتے نہیں ہیں، تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج کا بچہ کل نوجوان ہوتا ہے، کل نوجوان بڑھاپے میں داخل ہو جاتا ہے، انسان آخری عمر میں پہنچ جاتا ہے۔ تیزی کے ساتھ رفتار کی تیزی جو ہے آج کے زمانے میں بہت تیز ہو گئی۔ اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، خود قرآن کہتا ہے کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، ہم زمین کو سمیٹتے آ رہے ہیں، مسافتوں کو ہم نے سمیٹ دیا ہے، دور کی مسافتیں آپ جو گھنٹوں میں طے کر لیتے، ایک زمانہ تھا مہینے لگتے تھے، مسافتیں دوریاں سب ختم ہو گئی، کوئی دوری نہیں آج کے زمانے میں، رفتار کی تیزی، وقت بڑے پر لگا کر کے بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، ہم زمانے کو تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھاتے بڑھاتے زمین کو ہم سمیٹ رہے ہیں، پوری دنیا مٹھی میں آ گئی انسان کے، پوری دنیا انسان کے مٹھی میں ہے، اور ہم تیز رفتاری کے ساتھ اپنی موت کی طرف قدم بقدم آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ سب ہمارے لیے درس عبرت ہے، اس لیے کچھ ایسے کام کر جانا کہ ہماری زندگی سنور جائے، ہمارے اعمال اللہ کو مقبول ہو جائے، آنے والا سال ہمارے لیے بابرکت ہو، باعث خیر ہو، مصیبتوں شر پسندوں کی شر سے ہماری حفاظت ہو۔ اس کے لیے خاص کر ہمارے لیے ضروری ہے ہم اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لیں، توبہ استغفار کا اہتمام کثرت سے ہو، نمازوں کا اہتمام کثرت سے ہو، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کثرت سے ہو، تہجد کا اہتمام اگر نہیں ہے تو شروع ہو جانا چاہیے۔ تہجد کا اہتمام ہماری زندگی میں ایک اہم حصہ ہے، یہ تبدیلی کا اہم حصہ یہی ہے کہ انسان کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ ہونا چاہیے۔ زمانہ گزرتا ہے جیسے تھے ہم ویسے ہی رہے اور ویسے ہی مر بھی گئے تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ انسان وہ ہے سبق حاصل کرتا ہے زمانے کی رفتار کے ساتھ، زمانے کی رفتار کے ساتھ لوگوں کے گزرتے ہوئے حالات کو دیکھ کر سبق حاصل کرتا ہے۔ آج کا انسان کل نہیں رہتا، جو کل تھا آج نہیں ہے، اس لیے ہمارے لیے محاسبے کا وقت ہے یہ، اس لیے کہ سال ختم ہو رہا ہے، جائزے کا وقت ہے۔ عمر کے ساتھ ساتھ آدمی کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی، ہم نے کیا پایا ہے، کیا کھویا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ آج کا ایک اہم سبق ہمارے لیے یہ ہے، ہمارے اندر اتفاق کی ضرورت ہے۔ ہماری عبادتوں میں سے ہر عبادت سکھا رہی ہے ہمارے اندر اجتماعیت ہو، ہم مسلمان ہیں، مسالک بعد میں ہیں، اسلام مقدم ہے، دین مقدم ہے ہمارے پاس، مذہب مقدم ہے ہمارے پاس۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپس میں الجھے بغیر، لڑے بغیر، مساجد میں تفریق کیے بغیر آپس میں بھائی بھائی بن کر زندگی گزارنا ہے۔ آج کا جو سب سے اہم بڑا المیہ اسلام کے خلاف دشمنیاں تیز رفتاری کے ساتھ بڑھ رہی ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ جتنا ایک زمانہ تھا لوگ احترام کرتے تھے مسلمانوں کا، اسلامی بھائیوں کا، وہ چیز آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہی ہے۔ فرقہ پرست عناصر مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کی عبادتوں پر، مسلمانوں کی عبادت گاہوں پر، ان کے مدارس پر، ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی ہر کمزوری پر نظر رکھے ہوئے،
مسلمانوں کے آپس کے اختلافات کی نوعیتیں کیا ہیں، واقعی خود مسلمانوں کو انہوں نے ایجنٹ بنایا ہے، یہ بڑا المیہ ہے، خود مسلمانوں کو انہوں نے ایجنٹ بنا کر مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑانے کے لیے کیا کچھ حربہ ہو سکتا ہے، یہ سب بڑی تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے۔ دشمن 24 گھنٹہ مسلمان اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، جبکہ اسلام مٹنے والا نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں کو تو ہوشیار تو ہونا چاہیے، بیدار ہونا چاہیے، آپس کے اندر اتحاد اتفاق یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ 2 دن پہلے کا واقعہ، مسلمانوں نے مسجد بنانے کے لیے زمین خریدی، رجسٹری ہو گئی ہے، پکے کاغذات ہیں، خود مسلمان رکاوٹ بنا ہوا ہے مسجد بنانے۔ آندھرا کے اندر واقعہ ہوا ہے کہ مسلمانوں نے، اہل حدیث حضرات نے جگہ خریدی مسجد بنانے کے وقت پورے قانون کے مطابق، خود مسلمان بھائی رکاوٹ بنا ہوا ہے، مار دھاڑ خونا خونی کی حالت۔ کب تک مسلمان آپس میں لڑتے رہیں گے؟ مسجدوں کے نام سے، جماعت کے نام سے، مسلکوں کے نام سے۔ غیر مسلم اگر رکاوٹ بنتا ہے تو سب کچھ شکایت ہوتی ہے، مسلمان ایک مسلمان مسجد بنانے میں رکاوٹ بنتا ہے تو شرم کی بات ہے۔ کیسی حالت میں آ گئے ہم لوگ، کیسی ترقی ہوگی ہماری قوم کی؟ ہماری قوم یہ سمجھنے تیار نہیں ہے المسلم اخو المسلم، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان ایک اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ مسلک اہم نہیں ہے، مسلک اہم نہیں ہے، دین اہم ہے۔ میں مسلک کا داعی نہیں ہوں، میں دین کا داعی ہوں۔ اننی من المسلمین، قرآن میں صاف کہا جاتا ہے، آپ کہو میں مسلمان ہوں۔ مسلمان ہونے پر فخر ہونا چاہیے، مسلکوں پر فخر نہیں، جماعتوں پر فخر نہیں، تحریکات پر فخر نہیں۔ یہ سب زمانے جاہلیت کی عصبیتیں ہیں۔ لوگ اس زمانے میں قبیلوں کے نام سے لڑتے تھے، خاندانوں کے نام سے لڑتے تھے۔ آج مسلمان، ایک مسلمان مسجد بنانے جا رہا ہے، اس میں رکاوٹ۔ آپ کو اختلاف ہے، خاموش رہیے، کوئی بات نہیں، بنا رہا ہے بنانے دیجیے، لوگوں کو نماز پڑھنے دیجیے۔ آبادیاں پھیل رہی ہیں، مسجدوں کی ضرورت ہے، الحمدللہ۔ چاہے کوئی بھی مسجد بنائے، خوشی کی بات، کوئی حنفی بنا رہا ہے، خوشی کی بات، تبلیغ جماعت والا بنا رہا ہے، خوشی کی بات، ہم سب برابر شریک ہیں آپ کے ساتھ۔ محض فلاں اہل حدیث بنا رہا ہے، اس کے لیے خلاف کرنا۔ خود ہمارے پاس پلمنیر میں جامعہ کی طرف سے ایک مسجد بنی، باقاعدہ مسجد بن گئی، باقاعدہ جو ہے افتتاح بھی ہو گیا۔ اس کے بعد خود ہمارے ہی فارغین جب وہاں پہنچے، وہاں کے لوگوں نے باہر بھگا دیا۔ باقاعدہ جو بورڈ لگا ہوا تھا جامعہ سے بنا ہوا، اس بورڈ کو بھی نکال دیا۔ کیسی جہالت مسلم قوم کے اندر! محض اپنے اپنے نام کی مسجد چاہیے، اللہ کو کیسے خوش کریں گے ہم لوگ؟ کیا اسلام ہے ہمارے قوم کا؟ مسجد بنانے میں رکاوٹ، بنانے کے بعد بھی اس کے اندر گروپ بندیاں۔ باقاعدہ ایک زمانہ تھا، آپ کو بھی یاد ہوگا، مسجدوں کے اندر بورڈ لگتے تھے، ٹوپی نہیں پہنتے ہیں تو ہماری مسجد میں نہیں آنا، انگلی ہلاتے ہیں تو ہماری مسجد میں نہیں آنا، 4 امام کو نہیں مانتے تو ہماری مسجد کو نہیں آنا۔ کیا مسلمان یہ مسلمان؟ یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سکھا کر گئے، تمہارا دین ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، بابا آدم تمہارے بابا ہیں، مذہب ایک ہے، دین ایک ہے، قبلہ ایک ہے، قرآن ایک ہے۔ اس کے باوجود چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے میں اختلاف، آپس میں مسجد سے باہر نکالنے کی فکر ہے، مسجد میں جمانے کی فکر نہیں ہے۔ بے نمازی کو نمازی بنانے کی فکر نہیں ہے ہمارے پاس۔ خوشی ہے بے نمازی رہنے میں، کوئی بات نہیں۔ ایک بیچارہ جو ٹوپی پہن کر آ گیا، اس پر اختلاف، ٹوپی کے بغیر آ گیا، اس میں اختلاف۔ یہ کون سا اسلام میں سمجھ میں نہیں آتا؟ کون سے شریعت میں ہے ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ ٹوپی پہننا شرط بھی نہیں پڑے تو نماز نہیں ہوتی، وہ بھی نہیں۔ آداب میں سے ہے، آداب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سر میں ٹوپی ہوتی تھی، امامہ ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھتے ہیں، پڑھنے دیجیے، اختلاف ہے رہنے دیجیے۔ اس کی وجہ سے میں دروازہ بند کر لوں، مسجد کا دروازہ بند کر لوں، یہ کون سا اسلام ہے میرا؟ عبادت کو آ رہا ہے ایک آدمی، ایسا ہی ہوا، ایک مسجد میں گیا میں، نماز کا وقت ابھی ٹائم باقی تھا، یہ سب بورڈ دیکھا، کہیں فساد نہ ہو، نماز پڑھ کے بہرحال جلدی باہر آ گیا۔ ایک جگہ ایسا بھی ہوا۔ یہ سب چیزیں خاص کر یہ مسلم قوم اپنے مذہب کو حق سمجھے ہی نہیں۔
آپس میں اختلافات، چھوٹے چھوٹے چیزوں میں اختلافات، جہاں بھی نماز کا وقت ہے نماز پڑھو. ہر مسلمان، حدیث میں آتا ہے من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم. جو آدمی ہماری طرح نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے شروط کا لحاظ رکھا، واجبات کا لحاظ رکھا، وقت پر نماز پڑھا، باقاعدہ جو ہے نماز میں خضوع کا لحاظ رکھے، ہماری طرح نماز پڑھ رہا ہے، قبلے کی طرف نماز پڑھ رہا ہے، ہمارا ذبیحہ کھا رہا ہے، مسلمان کا ذبیحہ حلال ہوتا ہے، وہ کھا رہا ہے، فذلک المسلم بولے، وہی تو مسلمان ہے. پھر فرمایا صلو من قال لا صلو علی من قال لا الہ الا اللہ. جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا اس کی نماز جنازہ پڑھو. صلو خلف من قال لا الہ الا اللہ، کلمہ گو ہے اس کے پیچھے نماز پڑھو. فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. آج تک ہماری قوم کا اعلامیہ ہے چھوٹے چھوٹے مسائل، یہ ہماری مسجد ہے تمہاری مسجد، یہ ہمارا مدرسہ ہے تمہارا مدرسہ. ڈیوائڈ اینڈ رول جو انگریز کی جو پالیسی تھی، آج بھی عبادت کے نام سے عبادت گاہوں میں، مدرسوں میں، مراکز میں شرم کی چیز ہے. میرے دوست، اسلام کی ترقی میں کون رکاوٹ ہے؟ غیر مسلم نہیں ہے. ایک ناہی سے دیکھو تو خود میرا بھائی ہے، میرا بھائی کلمہ کو مجھے اسلام وہ نہیں چاہتا. میرا بھائی اسلام وہ نہیں چاہتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول کر گئے؟ لوگوں تمہاری عزت آبرو محترم، تمہارا مال محترم، تمہارا دین محترم، ایک دوسرے کا احترام کرو. یہاں تک کہ آپ حق پر ہیں، غیر مسلم شرک پر ہے، اس کے باوجود اس کے مذہب کا احترام میرے مذہب میں شامل. غیر مسلم کا مذہب ہے، شرک پر ہے، اس کے باوجود میں اس کی توہین نہیں کر سکتا، اس کے خدا کو میں گالی نہیں دے سکتا. جب یہ حال ہے تو میں مسلمان ہو کر میرے بھائی کو میں کیسے روکتا ہوں مسجد بنانے سے؟ مسجد بنانے میں رکاوٹ، اس میں بھی چندہ دینے میں بھی لوگوں کا ذہن بنتا یہ ہماری مسجد ہے تمہاری مسجد. اللہ کا گھر بھائی، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. مسجدیں اللہ کی ملکیت کی میں آ جاتی ہیں. آج ایک اینٹ بھی اگر رکھ دیا آپ اللہ کے نام سے، قیامت تک کے لیے وہ جگہ اللہ کے لیے ہو جاتی. وہ گھر اللہ کا گھر، پاکیزہ گھر، اس میں آؤ نماز پڑھو، سب مل جل کر کھڑے ہو جاؤ. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، بادشاہ کیا غلام کیا، ایک صف میں کھڑے ہو گئے. نماز یہ سکھاتی ہے، عاجزی سکھاتی، اخوت سکھاتی، محبت سکھاتی ہے، امن کا پیغام دے رہی ہے. لیکن میں کیا کر رہا ہوں؟ میرا دروازہ ہے، یہ میری مسجد ہے، میں جو ہے فلاں کو آنے نہیں دوں گا، فلاں کو پھر فتویٰ لگاؤں گا، فلاں کو مشرک بولوں گا، نعوذ باللہ من ذالک. اسلام اس سے بری ہے، اسلام اس سے بری ہے. نہیں، نیا سال شروع ہو رہا ہے، ذہنوں کو کشادہ رکھو، دین کو سمجھو. سال ختم ہو رہا ہے، لڑائی میں ہی زندگیاں ختم ہوتے ہوتے کیا حاصل؟ اللہ کو ہم کیا صورت دکھائیں گے؟ اللہ کل پوچھے گا میرا گھر بننے جا رہا تھا، اس میں رکاوٹ، کیا مصیبت ہے؟ ہر جگہ ہے، جہاں جہاں دیکھو، نام بھی دیکھو، تبلیغی جماعت، تبلیغی دین، فلاں فلاں. یہ کون سی تبلیغ سمجھ میں نہیں آئی؟ ایک مسلمان مسجد بنا رہا ہے، اس میں رکاوٹ. کب ہمارے ذہن میں وسعت آئی؟ دین کو ہم کب سمجھیں گے؟ کیا اللہ کے رسول یہی سکھایا ہم لوگوں؟ شرم کی باتیں میں اس لیے یہ باتیں بول رہا ہوں. آپ سب اس دین کے مبلغ ہیں، اپنے بھائیوں کو سکھاؤ، سمجھاؤ کہ دین اس کا نام نہیں ہے. دین آپس میں مل جل کر رہنے کا نام ہے. مسلک اہم نہیں ہے، دین اہم ہے. دین کا میں داعی ہوں، مسلک کا داعی نہیں ہوں. مسلک کا پرچار کرنا میرا کام نہیں ہے. لوگوں کو اپنے مسلک پر رہنے دو، انشاءاللہ وہ جواب دے لیں گے. میں اس کا مسئول نہیں ہوں. آپ کا کام اللہ کے لیے کام کرنا، اخلاص کے ساتھ کام کرنا، للہ کے ساتھ کام کرنا، اور مساجد و مدارس میں مل جل کر تعلیم حاصل کرنا، عبادت گاہوں میں آپس میں محبت کے ساتھ رہنا. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بنیاد بنا کر آپس میں ایک نمازی کو باہر نکالنے کی کوشش کرنا سب سے بڑا جرم ہے.
قرآن میں اللہ صاف فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے گھروں سے روکتا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، کیونکہ اسلام چاہتا ہے کہ مسجد میں اگر مشرک بھی آ گیا اجازت دو اسے۔ کتنی وسعت ہے ہمارے پاس، مشرک کو جمعے میں آنے کی اجازت، نکاح میں آنے کی اجازت، جنازے میں آنے کی اجازت، ہمارے پروگرام میں آنے کی اجازت ہے، لیکن میں کیا کرتا ہوں، میری جماعت کا نہیں، میرا مسلک کا نہیں، فوراً اس میں رکاوٹ کرنا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ ہدایت دے سب کو، خاص کر سال ختم ہونے جا رہا ہے، شروع بھی ہو رہا ہے دوسرا سال، یہ پیغام عام کرو، محبت کا پیغام عام کرو، نفرت کا ماحول ختم کرو، یہ ذہن چینج کرو، تبدیل کرو، زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ لاؤ۔ مسالک اہم نہیں ہیں، خبر میں سوال نہیں ہوگا آپ بریلوی تھے، آپ حنفی تھے، اہل حدیث تھے، یہ نہیں، تمہارا دین کیا تھا، تمہارا رب کون تھا، تمہارے پاس کون سے نبی آئے تھے، یہ سوال ہوگا۔ اس لیے خصوصاً دوستو اسلام کو سمجھو، اسلام کا پیغام عام کرو، لیکن اسلام کو اس ناحیے سے سمجھو جس طرح اسلام آپ کو سمجھا رہا ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، جو صبح و شام پڑھنے کی جو دعا ہے اس کے اندر جامعیت ہے، میرا رب اللہ ہے، میں اس پر راضی ہوں، میرا دین اسلام ہے، میں اس سے راضی ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ کتنے فتنے ہیں معلوم ہے آپ کو، اسلام کے نام سے کتنے فتنے ہیں، اس میں سے ایک نئی مصیبت آپس میں جو ہے لڑتے رہنا، جھگڑتے رہنا، دشمن جو ہے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، رکاوٹ بننے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس میں مسلمان آپس کے چھوٹے چھوٹی چیزوں میں لڑتے لڑتے جو ہے زمانہ گزار لیتے ہیں، ایک دوسرے کی صورت دیکھنا نہیں چاہتے، سر پھوڑ کر کے خون بہہ رہا ہے، مسلمانوں کا خون کی ندیاں بہانے کے لیے تیار ہو گئے۔ کیا اسلام اسی کا نام ہے؟ نہیں، اسلام ایک سچا مذہب، امن کا مذہب، پیار کا مذہب، محبت کا مذہب، دوسروں کے احترام کا مذہب، دوسروں کی عبادت گاہوں پر حملہ کرنے، ان کے جان و مال پر حملہ کرنے سے منع کرنے والا مذہب اسلام یہی ہے میرے دوست، اس کو سمجھو، ٹھنڈے دل سے سمجھو اور اس پیغام کو عام کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، یہ ایک آیت کا بھی علم آپ کو ہے، لوگوں کو پہنچاؤ، سمجھاؤ، آپ سب اللہ کے پاس مسئول ہوں گے، ذمہ دار ہوں گے، میں آپ کو اپنی بات آپ تک پہنچاتا ہوں، آپ کا ذمہ دوسروں تک پہنچانا آپ کا ذمہ ہے۔ حجۃ الوداع میں بھی اللہ کے نبی نے صحابہ کو گواہ بنایا اللہ کے سامنے، کہ اللہ میں نے پہنچا دیا، صحابہ نے کہا ہاں آپ نے پہنچا دیا، یہ پہنچانے کا کام آپ کا بھی ہے۔ اس لیے میں اس بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کو، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اسلام کو سمجھ کر اسلام پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اسلام کی تبلیغ میں رکاوٹ بننے کے بجائے اسلام کا مبلغ بنا کر کے اللہ ہم سب کو آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ دینی کاموں میں خوشی کے ساتھ للہیت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے دین پر رکھے، دین پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔